الرسالہ جون 2017۔ رمضان کا مہینہ شکر کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ روزہ یعنی فاسٹنگ کا مہینہ ہے۔ رمضان کے بارے میں قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ یہ ہے: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور کھلی نشانیاں راستے کی اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس پر کہ اس نے تم کو راہ بتائی، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو۔ البقرہ۔ رمضان میں روزہ رکھنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کے لیے شکر کا ریمائنڈر رہے۔ انسان کو ایک ضرورت مند مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی کے لیے ہر لمحہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے: کھانا، پانی، ہوا، آکسیجن، روشنی وغیرہ۔ اسی کے ساتھ انسان کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی دنیا اس کے لیے فرینڈلی دنیا ہو۔ یہ تمام چیزیں انسان کو ہر لمحہ اور ہر روز ملتی رہتی ہیں، مگر انسان ان کا شکر نہیں کرتا کیونکہ وہ چیزوں کو فار گرانٹیڈ لیتا رہتا ہے۔ انسان کے اسی مزاج کی بنا پر ضرورت ہے کہ اس کے لیے ایک خصوصی ریمائنڈر ہو جو اس کو اس معاملے میں سالانہ یاد دہانی کا کام کرے اور اس کو بار بار غفلت سے جگاتا رہے۔ رمضان کی سالانہ روزے داری کا یہی مقصد ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے اندر نعمتوں کے اعتراف کی اسپرٹ جگائی جائے۔ غذا کا ترک اس اعتبار سے ایک علامتی ترک ہے۔ روزے کے ذریعے انسان کو وقتی طور پر بھوک اور پیاس کا تجربہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ تمام خدائی عطیات کو یاد کرے۔ وہ سوچے کہ اگر یہ عطیات مجھ کو حاصل نہ ہوں تو میرا کیا حال ہوگا، اور پھر وہ اللہ کے معطی یعنی گیور ہونے کا اعتراف کرے۔ وہ اللہ کی بڑائی کو دریافت کے درجے میں معلوم کر لے۔ اعتکاف کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے۔ رمضان میں اہل ایمان پورے مہینہ ہر دن روزہ رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ رمضان کا مہینہ اعتکاف کا مہینہ ہے۔ متعین اعتکاف اگرچہ چند دنوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن غیر متعین اعتکاف پورے مہینے جاری رہتا ہے۔ اعتکاف کی دو صورتیں ہیں: جسمانی اعتکاف اور فکری اعتکاف۔ جسمانی اعتکاف میں آدمی اپنے آپ کو الگ کر کے مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ عبادت کرے اور زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اسی کے ساتھ اعتکاف کی ایک اور صورت ہے جس کو فکری اعتکاف یعنی انٹلیکچوئل اعتکاف کہا جا سکتا ہے۔ یہ اعتکاف ہر وقت اور ہر جگہ جاری رہتا ہے۔ اس اعتکاف میں آدمی اپنا زیادہ وقت تفکر اور تدبر میں گزارتا ہے۔ وہ دین کی باتوں میں غور کرتا ہے اور اپنے آس پاس کی دنیا سے دینی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ روحانی اعتکاف یعنی اسپریچول اعتکاف میں مشغول رہتا ہے۔ اصطلاحی طور پر اعتکاف وہی ہے جو مسجد میں کیا جاتا ہے، لیکن جب آدمی روزہ داری کی زندگی گزارتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر روزہ دارانہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اللہ والی سوچ میں مشغول رہتا ہے۔ دین کی باتیں اس کے ذہن میں گھومتی رہتی ہیں۔ وہ آخرت سے متعلق باتوں کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے۔
یہ ذہنی اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی یہ دوسری صورت اگرچہ قانونی اعتبار سے روزے کا حصہ نہیں ہے، لیکن وہ بلا شبہ روزہ دارانہ زندگی کا فطری حصہ ہے۔ جب آدمی ماہ رمضان میں روزہ دارانہ زندگی گزارتا ہے تو بار بار اس کا مائنڈ اس موضوع پر ٹریگر ہوتا رہتا ہے۔ معروف روزہ داری اگر اس کے روزے کا قانونی حصہ ہوتی ہے تو یہ دوسری روزہ داری اس کے روزے کا فطری حصہ بن جاتی ہے۔ ایک کی اہمیت اگر فارمل اعتبار سے ہے تو دوسرے کی اہمیت غیر فارمل اعتبار سے۔ 1000 مہینے کے برابر قرآن کی سورہ نمبر 97 میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جو ہر سال رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس مبارک رات میں اللہ رب العالمین کے فرشتے بڑی تعداد میں اللہ کے خصوصی منصوبے کے تحت زمین پر اترتے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کی کثرت کی بنا پر لیلۃ القدر کی رات امن کی رات یعنی نائٹ آف پیس بن جاتی ہے۔ اس سورے میں رات کا لفظ انسان کی نسبت سے آیا ہے، یعنی وہ انسان جس کو اس رات کا فیض حاصل ہو جائے۔ جو لوگ اپنی ذہنی بیداری کی بنا پر اس رات کو پہچانیں اور اس سے پوری طرح فائدہ اٹھائیں، ان کے اندر مبنی بر سلام شخصیت بنے گی۔ ایسے لوگ مکمل معنوں میں امن پسند انسان یعنی پیسفل پرسن بن جائیں گے۔ ان کے اندر کامل معنوں میں پرامن سوچ یعنی پیسفل تھنکنگ پیدا ہو جائے گی۔ اس رات کو ملنے والی یہ پرامن غذا یعنی پیسفل فوڈ جس کو حقیقی معنوں میں حاصل ہو جائے، اس کے لیے وہ 1000 ماہ کی مدت تک کافی ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنی ساری عمر کے لیے ایک پرامن انسان یعنی پیسفل پرسن بن جائے گا۔ پرامن انسان بننا کوئی سادہ بات نہیں۔ پرامن انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جس کا دل منفی سوچ یعنی نیگیٹو تھاٹ سے خالی ہو، وہ انسان جس کے اندر کامل معنوں میں تواضع یعنی موڈسٹی ہو، وہ انسان جو ہر قسم کے ڈسٹریکشن سے بچا ہوا ہو، وہ انسان جو اپنی روحانی بلندی کی بنا پر اعلیٰ حقائق میں جینے والا بن گیا ہو۔ امن پسند انسان سے مراد وہ انسان ہے جس کے لیے قرآن میں نفس مطمئن اور قلب سلیم جیسے الفاظ آئے ہیں۔ پرامن انسان وہ ہے جس کا دل غیر اللہ کی فکر سے خالی ہو جائے، جس کے دماغ میں اللہ کی نسبت سے کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے۔ یہ قرآن کی فضیلت نہیں۔ ایک عالم نے قرآن پر ایک مضمون شائع کیا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، ارشاد ربانی ہے، وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یعنی کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں جو روشن کتاب یعنی قرآن کریم میں موجود نہ ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ زمین و آسمان کی ساری موجودات، بحر و بر، شجر و حجر، جمادات و نباتات، جن و انس، خاک کے ذرے، پانی کے قطرے، حیوانات اور دیگر مخلوقات، الغرض عالم کی پست و بالا کی جس چیز کا تصور کر لیجئے، قرآن نے صرف 2 لفظ ولا رطب ولا یابس کہہ کر کائنات کے ایک ایک ذرے کا احاطہ کر لیا ہے، اور ان سب چیزوں کا علم قرآن میں موجود ہے۔ یہ قرآن کا صحیح تعارف نہیں ہے۔ قرآن کوئی انسائکلوپیڈیائی معلومات کی کتاب نہیں۔ قرآن ربانی ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن زندگی کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں کس طرح زندگی گزاریں کہ آخرت میں اللہ ہمارے لیے ابدی جنت میں داخلے کا فیصلہ فرمائے۔ قرآن معرفت کی کتاب ہے۔
وہ معلومات یعنی انفارمیشن کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں معلوماتی باتوں کا ذکر بھی ہے، لیکن وہ ہدایت ربانی کو بتانے کے لیے ہے، نہ کہ مجرد معلومات دینے کے لیے۔ مثلاً انسان کے جسم پر کتنے بال ہیں، یہ ایک معلوماتی نوعیت کی چیز ہے، اس کو قرآن میں نہیں بتایا گیا ہے۔ البتہ قرآن میں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان کا جسم نہایت بامانی جسم ہے، اس کی صورت گری نہایت حکمت کے انداز میں کی گئی ہے۔ انسان اگر اپنے جسم کی ساخت پر غور کرے تو وہ خالق کو اور تخلیق کی حکمت کو دریافت کرے گا، جو اس کے ایمان میں اضافے کا سبب بن جائے گا۔ قرآن کی فضیلت خود قرآن کے مقصد تنزیل کے اعتبار سے معلوم ہوتی ہے، نہ کہ کسی انسان کے خود ساختہ معیار کے اعتبار سے۔ اور قرآن کا معیار یہ ہے کہ اس پر ہدایت ربانی کے اعتبار سے غور کیا جائے۔ قرآن میں تدبر کے ذریعے کلمات اللہ اور آلاء اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔ قرآن کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر میں کثرت سے کتابیں لکھی گئی ہیں۔ عام طریقہ یہ ہے کہ ان مفسرین کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے طبقے میں صحابہ کی تفسیریں ہیں، مثلاً عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود وغیرہ۔ دوسرے طبقے میں تابعین کی تفسیریں ہیں، مثلاً اکرمہ اور مجاہد وغیرہ۔ تیسرے طبقے میں وہ لوگ جنہوں نے صحابہ و تابعین کے اقوال کو جمع کیا، مثلاً عبد الرزاق اور سفیان بن عیینہ وغیرہ۔ چوتھے طبقے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ و تابعین کے اقوال پر اپنی توجیح اور ترجیح اور استنباط کو شامل کیا، مثلاً ابن جریر طبری وغیرہ۔ پانچویں طبقے میں ان لوگوں کو شمار کیا گیا ہے جو قرآن کی تفسیر میں لغوی فوائد اور وجوہ اعراب کا ذکر کرتے ہیں، مثلاً ابو اسحاق الزجاج اور ابو جعفر النحاس وغیرہ۔ چھٹے طبقے میں وہ مفسرین آتے ہیں جو کسی خاص علم میں شغف رکھتے تھے اور اسی کے مطابق انہوں نے اپنی تفسیریں لکھی ہیں، مثلاً ابو حیان الاندلسی کی تفسیر البحر المحیط جو نحوی قواعد کے اعتبار سے لکھی گئی، اور ابو بکر الجساس کی احکام القرآن جس میں فقہی اعتبار سے آیات کی تفسیر کی گئی ہے۔ ساتویں طبقے میں دور جدید کے مفسرین کو شمار کیا جا سکتا ہے، مثلاً محمد عبدہ، رشید رضا اور سید قطب وغیرہ۔ مفسرین کے طبقات کی یہ تقسیم عملاً درست ہے، لیکن وہ بعد کے زمانے میں قائم کی گئی ہے۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، اس میں صراحت کے ساتھ صرف ایک ہی طبقے کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ قرآن میں تدبر اور تفکر کرنے والے لوگ ہیں۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ تاہم ظاہر ہے کہ یہ تدبر آزادانہ تدبر نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس معاملے میں تمام معتبر ماخذ اور معتبر شخصیتوں کو شامل کر کے کیا جائے گا۔ مطالعہ قرآن کا مقصد صرف فنی تقاضے کو پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ قاری کے اپنے ذہن کا جز بن جائے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ قرآن کتاب مہجور۔ قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے: وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ رسول کہے گا کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑی ہوئی کتاب بنا دیا۔ قرآن کو کتاب مہجور یعنی ابینڈنڈ بک بنانے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بعد کے زمانے میں امت ایسا کرے گی
کہ وہ قرآن کو کسی اندھیرے گوشے میں ڈال دے اور وہ اس سے کوئی تعلق نہ رکھے۔ امت خواہ اپنے دور زوال میں ہو تب بھی اس کے لیے ایسا کرنا بالکل ناممکن ہے۔ قرآن بعد کے زمانے میں امت کا فخر یعنی پرائڈ بن جاتا ہے۔ پھر کیسے کوئی امت ایسا کر سکتی ہے کہ وہ قرآن کو اپنے لیے ایک چھوڑی ہوئی کتاب بنا دے؟ اصل یہ ہے کہ حالات ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، صرف زمانے کے اعتبار سے نہیں بلکہ روز و شب کے اعتبار سے بھی۔ مثلا بنو قریظہ کی روایت صحیح بخاری حدیث نمبر 946 کے مطابق چند گھنٹوں کے اندر بھی حالات بدل سکتے ہیں اور نئے اجتہاد کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کو کتاب ہدایت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امت کے علماء اور رہنما اجتہاد کی صلاحیت کے حامل ہوں۔ وہ ہر نئی صورتحال میں قرآن کی تطبیق نو یعنی ری ایپلیکیشن تیار کر سکیں۔ وہ قرآن کی ابدی تعلیمات کی وقتی تفسیر دریافت کرتے رہیں۔ اس معاملے میں صحیح تطبیق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی وقت کے حالات کا نہایت صحیح اندازہ کر سکے۔ اگر وہ اپنی غیر حقیقت پسندانہ فکر کی بنا پر موافق صورتحال کو اپنے لیے مخالف صورتحال سمجھ لے تو وہ بدلے ہوئے حالات میں قرآن کی صحیح تطبیق دریافت کرنے میں ناکام رہے گا۔ وہ کسی حکم کا ایسا مفہوم سمجھ لے گا جس کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ اس بنا پر قرآن کی درست تطبیق کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر درست فکر موجود ہو۔ اعلیٰ معرفت۔ معرفت الہی کا اعلیٰ درجہ وہ ہے جو مبنی بر حکمت معرفت یعنی وزڈم بیسڈ ریئلائزیشن ہو۔ یہ معرفت کی وہ قسم ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ پر پہنچایا ہو۔ عبداللہ ابن رواحہ وفات 8 ہجری اسی قسم کے ایک صحابی تھے۔ ان کے بارے میں ایک روایت حدیث کی کتابوں میں ان الفاظ میں آئی ہے: عن انس بن مالک قال كان عبد الله بن رواحة اذا لقي الرجل من اصحابه يقول تعالى نؤمن بربنا ساعة فقال ذات يوم لرجل فغضب الرجل فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الا ترى الى ابن رواحة يراقب عن ایمانک الى ایمان ساعة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ ابن رواحہ انہ یحب المجالس التی تتباہی بها الملائکہ۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ عبداللہ بن رواحہ ایسا کرتے تھے کہ جب وہ کسی صحابی سے ملتے تو وہ اس سے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر اپنے رب پر ایمان لے آئیں۔ ایک دن انہوں نے یہی بات ایک آدمی سے کہی تو وہ غصے ہو گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ابن رواحہ کو نہیں دیکھتے کہ وہ لوگوں کو آپ پر ایمان لانے کے بجائے تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی طرف بلاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابن رواحہ پر رحم کرے، وہ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں جن پر فرشتے رشک کرتے ہیں۔ یہ مبنی بر حکمت معرفت کی ایک مثال ہے۔ معلوم ریکارڈ کے مطابق بعد کے زمانے میں غالباً اس قسم کی معرفت کا تصور باقی نہ رہا، اس کے بجائے ایک اور تصور رائج ہو گیا جس کو مبنی بر قلب تصور کہا جا سکتا ہے۔ اس دوسرے قسم کی معرفت کی ایک مثال محی الدین ابن عربی وفات 638 ہجری کی ہے۔ اس موضوع پر ان کا ایک شعر یہ ہے: العبد عبد وان ترقى والرب رب وان تنزل۔ بندہ بندہ ہے اگرچہ وہ اوپر چڑھے، اور رب رب ہے اگرچہ وہ نیچے اترے۔ اس قسم کی ایک اور مثال ابن قیم الجوزیہ
وفات 751 ہجری کی ہے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے، وقال تعالی لیس کمثلہ شیء فہذا من المثل الاعلی وہو مستو علی قلب المؤمن فہو عرشہ۔ الفوائد، بیروت۔ اللہ نے فرمایا اس کے مانند کوئی چیز نہیں، اس لیے یہ ایک اعلیٰ مثال کا معاملہ ہے، اور وہ مستوی ہے مومن کے قلب پر، پس مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنسی دریافتوں نے مبنی پر حکمت معرفت کے دائرے کو بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے۔ موجودہ زمانے میں سائنس نے جس نیچرل ورلڈ کو دریافت کیا ہے وہ پورے کا پورا گویا مبنی پر حکمت معرفت کی تفسیر ہے۔ ان دریافتوں نے موجودہ زمانے میں انسان کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ زیادہ بڑے پیمانے پر اعلیٰ معرفت والا ایمان حاصل کرے۔ موجودہ زمانے میں سائنس کا ایک نیا موضوع وجود میں آیا ہے، اس کو انٹیلیجنٹ یونیورس کہا جاتا ہے۔ انٹیلیجنٹ یونیورس کے بارے میں سائنس کی نئی دریافتوں نے ساری کائنات کو معرفت اعلیٰ کی کائنات بنا دیا ہے۔ اس موضوع پر موجودہ زمانے میں اہل علم نے کافی لکھا ہے۔ بطور مثال چند کتابیں یہ ہیں: The Intelligent Universe by Fred Hoyle 1984، The Intelligent Universe: A Cybernetic Philosophy by David Blythe Foster 1975، The Intelligent Universe by James N. Gardner 2007، Intelligent Universe: The Light Second Code and the Golden Ratio by Hristo Smolinov 2016۔ اس موضوع پر کثیر تعداد میں مقالات اور کتابیں موجودہ زمانے میں شائع ہوئی ہیں۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ ان تمام کتابوں اور مقالات کا موضوع بلا اعلان رب العالمین کی معرفت ہے۔ ایک عربی ٹائٹل کے مطابق ان کو اللہ یتجلی فی عصر العلم کہا جا سکتا ہے۔ اللہ کے 99 نام۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ صحیح مسلم۔ سنن ابن ماجہ میں ان 99 ناموں کو شمار کر کے بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ان ناموں کا احصاء کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ 99 ناموں کو یاد کر لیا جائے اور تسبیح پر ان کا شمار جاری رکھا جائے، تو اس عمل سے آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ مگر یہ عمل 99 نام کا ایک مصغر مفہوم یعنی کمتر مفہوم ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہاں نام یعنی اسماء سے مراد صفات یعنی ایٹریبیوٹس ہیں۔ مزید یہ کہ 99 سے مراد گنتی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی بے شمار صفتیں ہیں۔ ذکر سے مراد ورد نہیں ہے، بلکہ بار بار زندہ شعور کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ یہ بار بار کی یاد کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ اللہ کی آیات یعنی نشانیوں کو دریافت کرنا اور ان کو پوائنٹ آف ریفرنس بنا کر برابر اللہ کی یاد کو اپنے ذہن میں تازہ کرتے رہنا۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ کی معرفت حاصل ہو، وہ جب بجلی کی گرج یعنی تھنڈر کو سنے گا تو وہ اس کے لیے ایک پوائنٹ آف ریفرنس بن جائے گی۔ وہ اس کو لے کر خالق کی عظمت کو یاد کرے گا۔ اس کے اندر خالق کے لیے خوف اور محبت کا چشمہ جاری ہو جائے گا۔ 99 نام کا مطلب وہی ہے جس کو قرآن میں دوسرے مقامات پر آیات کہا گیا ہے، یعنی کائنات میں اللہ کی بے شمار نشانیاں یعنی سائنس پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ نشانیاں ایک عارف انسان کے لیے اللہ کو یاد کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اس وقت
وہ بے اختیارانہ طور پر اللہ کی یاد اور اس کی حمد میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اس عمل سے اس کی شخصیت میں ربانی ارتقاء ہوتا رہتا ہے، اور ربانی معرفت کے اعتبار سے یہی ارتقاء یافتہ شخصیت وہ ہے جس کو ابدی جنت میں داخلہ ملے گا۔ عطیات خداوندی ایک طویل حدیث رسول مختلف کتابوں میں آئی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ فَسَلُونِي أَرْزُقُكُمْ، سنن الترمذی، یعنی اے میرے بندو، تم سب کے سب محتاج ہو مگر وہ جس کو میں عطا کروں، اس لیے تم مجھ سے مانگو، میں تم کو رزق عطا کروں گا۔ اس حدیث رسول کا تعلق صرف غریب اور امیر سے نہیں ہے، بلکہ انسان کی تمام ضرورتوں سے ہے۔ انسان ایک ضرورت مند مخلوق ہے، اس کی بے شمار ضرورتیں ہیں، لیکن کسی بھی ضرورت کو وہ خود پورا نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے محتاج ہے کہ خالق اس کو مسلسل طور پر پورا کرے۔ اگر خالق کی طرف سے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا انتظام نہ ہو تو انسان کا حال یہ ہوگا کہ وہ ضرورت مند تو ہوگا، لیکن وہ اپنی کسی بھی ضرورت کو خود سے پورا کرنے پر قادر نہ ہوگا۔ یہ پہلو انسان کے لیے ایک ایسا پہلو ہے کہ وہ ہر وقت دعا اور شکر میں مشغول رہے۔ مثلا انسان کے پاس آنکھیں ہیں، لیکن آنکھ سے دیکھنے کے لیے اس کو روشنی کی ضرورت ہے، اور روشنی خالق کی طرف سے مسلسل دی جا رہی ہے، تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھ سے ہر چیز کو دیکھے۔ انسان کے پاس کان ہے، لیکن سننے کے لیے اس کو ہوا کی ضرورت ہے، اور ہوا کا مسلسل انتظام خالق کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ انسان کے پاس نظام ہضم ہے، لیکن غذا کی فراہمی خالق کی طرف سے کی جا رہی ہے، ورنہ انسان نظام ہضم کے باوجود بھوکا پڑا رہے گا۔ انسان کے جسم میں 78 آرگنز ہیں جو انسان کو مسلسل طور پر زندہ رکھتے ہیں، مگر ان آرگن کو متحرک رکھنے کا انتظام صرف خالق کی طرف سے کیا جاتا ہے، ورنہ انسان زندہ اور صحت مند نہ رہے وغیرہ۔ یہ فہرست اتنی ہی وسیع ہے جتنا کہ کائنات وسیع ہے۔ انسان اگر ان خدائی انتظامات کے بارے میں سوچے تو وہ ہر لمحہ شکر خداوندی میں غرق رہے، وہ ایک لمحے کے لیے بھی ذکر خداوندی سے غافل نہ ہو۔ وہ الذین آمنوا اشد حبا للہ کا مصداق بن جائے۔ اللہ کے محبوب بندے، پیغمبروں کی تاریخ کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، یعنی اور بہت سے نبی گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے قتال کیا، پھر جو مصیبتیں ان کو اللہ کی راہ میں پہنچی ان کی وجہ سے نہ ہمت ہارے، نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس آیت میں قتال اپنے لفظی معنی میں نہیں ہے بلکہ اپنے استعمالی معنی میں ہے۔ اس سے مراد وہی چیز ہے جس کو پرامن جہاد یعنی پیسفل اسٹرگل کہا جاتا ہے۔ قرآن سے یہ ثابت نہیں کہ دوسرے نبیوں نے قتال کیا، اس لیے یہاں قتال کو اس کے لفظی معنی میں لینا درست نہ ہوگا، بلکہ اس سے مراد پیغمبرانہ مشن کی راہ میں مجاہدہ کبیر ہے۔ آیت میں 3 الفاظ آئے ہیں، وہن، ضعف اور استکانت۔ یہ تینوں الفاظ قریب المعنی ہیں۔ تینوں الفاظ کا خلاصہ ایک ہے
یعنی دینی مشن کی راہ میں مشکلات کے باوجود اپنا حوصلہ باقی رکھنا۔ یہاں 3 لفظ تاکید کے لیے آئے ہیں، جیسا کہ علم المعانی کا اصول ہے کہ ایک معنی پر دلالت کرنے والے مختلف الفاظ کا ذکر مبالغہ و تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھیے المظہر فی علوم اللغہ، قرآن کی مذکورہ آیت میں وہن، ضعف، استکانت بظاہر 3 الفاظ ہیں، مگر تینوں قریب المانی ہیں، اور یہاں الفاظ کی یہ تکرار برائے تاکید ہے، یعنی وہ اہل ایمان اللہ کو محبوب ہوتے ہیں جو دینی مشن کا کام اس طرح انجام دیں کہ ہر حال میں وہ استقامت پر قائم رہیں، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ان کے ارادے میں تزلزل پیدا نہ کرے، کوئی بھی پیش آنے والا واقعہ ان کے حوصلے میں کمی کرنے والا ثابت نہ ہو۔ مومن قوی، مومن ضعیف۔ ایک حدیث رسول ہے، المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، صحیح مسلم۔ یعنی طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کے مقابلے میں بہتر اور زیادہ محبوب ہے، اور ہر ایک کے لیے خیر ہے۔ انسان پیدائشی طور پر 2 قسم کے ہوتے ہیں، طاقتور اور کمزور۔ اس لیے اہل ایمان میں بھی 2 قسم کے افراد ہو سکتے ہیں، تاہم جس طرح طاقتور مومن کے لیے خیر ہے، یعنی وہ زیادہ بڑے کام کر سکتا ہے، اسی طرح کمزور مومن کے لیے بھی خیر ہے، بشرطے کہ اس کے اندر سچی ایمانی اسپرٹ پائی جائے۔ طاقتور مومن کے لیے خیر یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کی بنا پر دین کے لیے زیادہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، لیکن اللہ کا عطیہ یہیں تک محدود نہیں۔ اللہ کا عطیہ اتنا وسیع ہے کہ کمزور مومن اگر استحقاق پیدا کرے تو وہ بھی اعلیٰ خیر تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اگر سچی اسپرٹ ہو تو کمزور مومن کچھ مزید صفات کا حامل ہو جاتا ہے۔ مثلا کمزور مومن میں تواضع یعنی موڈسٹی زیادہ ہوتی ہے، کمزور مومن دعا اور ذکر میں زیادہ مشغول ہوتا ہے، کمزور مومن اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کے دل سے اپنے عجز کی بنا پر ایسی دعائیں نکلیں جو اللہ کی رحمت کو انووک کرنے والی ہوں۔ اس قسم کے اسباب کمزور مومن کی روحانیت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ طاقتور مومن اگر جسمانی اعتبار سے قوی ہوتا ہے تو کمزور مومن اپنی روحانیت کے اعتبار سے قوی بن جاتا ہے۔ طاقتور مومن کے لیے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی فخر یعنی پرائڈ میں مبتلا ہو جائے، لیکن کمزور مومن اس اعتبار سے محفوظ رہتا ہے، وہ اپنی عجز کی بنا پر زیادہ سے زیادہ متواضع یعنی موڈسٹ بن جاتا ہے۔ اس طرح کمزور مومن اپنی کمزوری کے باوجود اس بات کا مستحق ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے عجز کی تلافی کے لیے اس کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائے۔ اپنی تعمیر آپ۔ قرآن میں ایک نفسیاتی حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، یعنی بلکہ انسان خود اپنے آپ سے خوب باخبر ہے، چاہے وہ کتنے ہی عذرات پیش کرے۔ قرآن کی اس آیت میں ایک نفسیاتی حقیقت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ نفسیاتی حقیقت ہر انسان کے لیے ایک حجت داخلی کی حیثیت رکھتی ہے۔ انسان بظاہر دوسرے حیوانات کی طرح ایک حیوان ہے، مگر انسان کے اندر ایک صفت ایسی ہے جو اس کے لیے غیر مشترک صفت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ صفت صرف انسان کے اندر پائی جاتی ہے، کسی اور حیوان کے اندر نہیں۔
ایگو کی صفت انسان اور دوسرے تمام حیوانات میں غیر مشترک طور پر پائی جاتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ، مگر ایک اضافی صفت ہے جو صرف انسان کو دی گئی ہے۔ یہ صفت کسی بھی حیوان کے اندر مطلق طور پر موجود نہیں ہے۔ یہ ہے ضمیر یعنی کانشینس کی صفت، یعنی سیلف کے ساتھ اینٹی سیلف کی صفت۔ یہ فرق بتاتا ہے کہ انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ ایک سیلف میڈ مین بنے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ اپنی نگرانی خود کرے، وہ اپنے اندر سیلف کریکشن کا پروسیس جاری کرے، وہ تعمیر خواہش کا نمونہ بن جائے۔ انسان کو اس کے خالق نے مکسچر آف اپوزٹس بنایا ہے۔ یہ انسان کے اوپر اس کے خالق کا احسان عظیم ہے۔ خالق یہ چاہتا ہے کہ انسان سیلف ڈسکوری کی سطح پر کھڑا ہو، وہ اپنی غلطی کو خود دریافت کر کے اس کی اصلاح کرتا رہے۔ خدا کی کتاب اور کائنات کی نشانیاں بلا شبہ انسان کے لیے مددگار ہیں۔ اسی کے ساتھ انسان کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود اپنے عمل سے جنت کے لیے ایک مستحق امیدوار یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بنائے۔ انسان کے لیے اللہ نے جنت کو مقدر کیا ہے۔ جنت انسان کا ہیبیٹٹ ہے۔ جنت وہ جگہ ہے جہاں انسان کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی، جہاں انسان کو مکمل معنوں میں فلفلمنٹ حاصل ہوگا۔ اس قسم کی جنت بلا شبہ انسان کے لیے خالق کا سب سے بڑا عطیہ ہے۔ انسان کے اوپر خالق کا مزید احسان یہ ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ انسان کو جنت یہ کہہ کر دی جائے کہ تم کو جنت بطور استحقاق دی جا رہی ہے، اگرچہ دینے والا پھر بھی خالق ہوگا۔ خالق کے بغیر انسان اس دنیا میں کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا، لیکن یہ خالق کی خصوصی عنایت ہے کہ وہ انسان کو جنت یہ کہہ کر دے کہ تم نے اپنے عمل سے اپنے آپ کو جنت کا مستحق ثابت کیا ہے، اس لیے تم کو جنت دی جا رہی ہے۔ اب تم اس میں ابدی طور پر ڈر اور خوف سے محفوظ ہو کر قیام کرو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث کا مطالعہ بہت اہم ہے۔ وہ حدیث ان الفاظ میں آئی ہے: والذی نفسی بیدیہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ صحیح مسلم۔ یعنی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو ہٹا دے گا، اور ایسی قوم کو لائے گا جو گناہ کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ انہیں معاف فرما دے گا۔ اس حدیث میں گناہ اور مغفرت کا ذکر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں زیادہ اہم بات کیا ہے، وہ گناہ کے اور مغفرت کے درمیان جاری ہونے والا نفسیاتی عمل یعنی سائیکولوجیکل پروسیس ہے۔ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے ایگو کا فیل ہوتا ہے، مگر عین اسی وقت انسان کی دوسری صفت ضمیر جاگ اٹھتی ہے، اس کے اندر شدید ندامت کا عمل جاری ہو جاتا ہے۔ اس طرح انسان کے اندر ایک داخلی اسٹرگل جاری ہو جاتا ہے، یعنی ایگو اور ضمیر یا سیلف اور اینٹی سیلف کے درمیان داخلی اسٹرگل۔ اس داخلی اسٹرگل کے ذریعے انسان کے اندر ایک نئی شخصیت ایمرج کرتی ہے۔ یہ شخصیت احساس خطا کے بغیر بن نہیں سکتی۔ انسان کی تخلیق قرآن کی ایک سورہ کا نام التین ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: گواہ ہے تین اور زیتون اور طور سینا اور یہ بلد امین، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو ان کے لیے
کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ تو اب کیا ہے جس سے تم جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ التین، زیتون، طور سینین اور بلد امین، یہ چاروں علاقے 4 پیغمبروں کے مقامات عمل تھے۔ التین کا تعلق حضرت نوح سے ہے، زیتون کا تعلق حضرت مسیح سے، طور کا تعلق حضرت موسیٰ سے، اور بلد امین یعنی مکہ کا تعلق پیغمبر اسلام سے ہے۔ ان پیغمبروں نے انسان کو بتایا کہ اللہ رب العالمین کا نقشہ تخلیق کیا ہے اور اس کے مطابق اللہ انسان سے کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ خالق نے انسان کو احسن تقویم یعنی بیسٹ فارم میں پیدا کیا، پھر اس کو اسفل سافلین یعنی کمترین حالت میں ڈال دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اس کی تخلیق کے مطابق جو ہیبیٹٹ مطلوب ہے، اس دنیا میں وہ ہیبیٹٹ انسان کو نہیں دیا گیا، بلکہ ایک ایسی دنیا میں اس کو بسایا گیا جو انسان کے لیے مطلوب ہیبیٹٹ نہیں تھا۔ موجودہ دنیا انسان کو عام تقسیم کے اصول پر کسی استحقاق کے بغیر ملی ہے، مگر ہیبیٹٹ صرف اس انسان کو ملے گا جو موجودہ دنیا میں اپنے کردار سے اس کا استحقاق ثابت کرے۔ اس فرق کی بنا پر موجودہ دنیا میں انسان کا یہ حال ہے کہ وہ ہمیشہ غیر مطمئن رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز اس کو سکون نہیں دیتی، کیونکہ جس چیز سے اس کو سکون مل سکتا ہے وہ اس کا ہیبیٹٹ ہے، جو کہ موجودہ دنیا میں اس کو دیا ہی نہیں گیا۔ یہی موجودہ دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ ہے۔ اس کی ایک مادی مثال مچھلی ہے۔ مچھلی کی ساخت دوسرے حیوانات سے مختلف ہوتی ہے۔ تمام حیوانات کی زندگی کے لیے آکسیجن ضروری ہے۔ تمام حیوانات ہوا سے آکسیجن حاصل کرتے ہیں، لیکن مچھلی کی ساخت مختلف ہے۔ مچھلی صرف پانی میں تحلیل شدہ آکسیجن یعنی ڈیزالوڈ آکسیجن سے آکسیجن حاصل کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مچھلی پانی کے باہر تڑپتی رہتی ہے۔ وہاں ہوا موجود ہوتی ہے، لیکن وہاں اس کے لیے تحلیل شدہ آکسیجن موجود نہیں ہوتا۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ پانی مچھلی کا ہیبیٹٹ ہے۔ مچھلی اپنے ہیبیٹٹ میں سکون کے ساتھ رہتی ہے، لیکن ہیبیٹٹ کے باہر وہ بے چین ہو جاتی ہے۔ انسان کی یہی وہ حالت ہے جس کو ثم رددناہ اسفل سافلین کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کا ہیبیٹٹ جنت ہے۔ موجودہ دنیا میں انسان کو جنت حاصل نہیں رہتی، اس لیے یہاں وہ بے چین رہتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اس حالت پر غور کرے۔ وہ غور و فکر کے ذریعے اپنے ہیبیٹٹ یعنی جنت کو دریافت کرے، اور پھر جنت کے مطابق عمل کر کے عالم آخرت میں وہ اپنے ہیبیٹٹ یعنی جنت کو پائے اور وہاں ابدی خوشی کی زندگی گزارے۔ الا الذین آمنوا سے مراد یہی ہے۔ یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ آدمی پیغمبر کی رہنمائی پر تدبر کرے، وہ پیغمبر کی رہنمائی کے ذریعے اللہ کے تخلیقی نقشے کو جانے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایمانی دریافت کے مطابق اپنی زندگی کا درست نقشہ بنائے۔ وہ اپنی عملی زندگی کو ایمانی دریافت کے مطابق تعمیر کرے۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ انسان کو احسن تقویم کے ساتھ پیدا کرے اور پھر اس کو ابدی طور پر اسفل سافلین میں ڈال دے۔ تخلیق کے اندر پائی جانے والی اعلیٰ درجے کی معنویت انسان کے لیے اس انجام کی تردید کرتی ہے۔ اس پہلو پر غور کر کے انسان یہ دریافت کرتا ہے کہ انسان کے لیے پیدائشی طور پر یہ مقدر ہے کہ اس کو اس کا مطلوب ہیبیٹٹ ملے، لیکن یہ مطلوب ہیبیٹٹ عمل صالح کی
شرط کے ساتھ مشروط ہے۔ انسان کو اس کی تخلیق تو اپنے آپ مل گئی، لیکن انسان کو اس کا مطلوب ہیبیٹٹ اپنے آپ ملنے والا نہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان اور عمل صالح کی شرط کو پورا کر کے یہ ثابت کرے کہ وہ واقعتاً اس انعام کا اہل ہے۔ انسان کو اس کا وجود تخلیق کے ذریعے اپنے آپ مل گیا، لیکن انسان کو اس کا ہیبیٹٹ یعنی جنت اپنے آپ نہیں ملے گی، بلکہ جنت اس کو اس وقت ملے گی جبکہ دنیا کی زندگی میں اپنے عمل سے وہ اپنے آپ کو جنت کا اہل ثابت کر دے۔ جنت کس کے لیے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جنت فارم جیسی کچھ چیزوں پر منحصر ہے، مثلا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، شناخت یعنی آئیڈینٹی جیسی کچھ چیزوں پر پورا اترنا، کچھ ظاہری اعمال کی پابندی کرنا، زندگی میں کم از کم ایک بار صلاۃ التسبیح پڑھنا، اسلاف کے طریقے کا پیرو ہونا، حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کافروں کو قتل کرنا جنت کا یقینی ٹکٹ ہے وغیرہ۔ مگر صحیح بات یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی شرط صرف ایک ہے، اور وہ تزکیہ ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکی، یعنی ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے اس شخص کا جو پاکیزگی اختیار کرے۔ تزکیہ کا لفظی مطلب پاکیزگی یعنی پیوریفیکیشن ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جنتی صفات کے ساتھ اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا۔ قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں وہ شخص جائے گا جس کے اندر غش یعنی کینہ نہ ہو، جس کے اندر کبر کا مزاج نہ ہو، جو تشدد کی نفسیات سے پاک ہو، جس کے دل میں ہر ایک کے لیے صرف سلامتی کے جذبات ہوں، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، جو اللہ رب العالمین کو اپنا سول کنسرن بنائے، جو اعلیٰ اخلاقیات کا مالک ہو، جو لوگوں کو معاف کر دینے والا ہو، جو دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جس کو خود وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے، جو انسان عامہ کا خیر خواہ ہو وغیرہ۔ ان صفات کے مجموعے کا نام ربانی صفت ہے۔ جنت کے لیے وہی عورتیں اور مرد منتخب کیے جائیں گے جو ان ربانی صفات کے حامل ہوں۔ جنت ان لوگوں کا معاشرہ ہوگا جو خلق عظیم کے مالک ہوں۔ جنت اس قسم کی اعلیٰ صفت رکھنے والوں کا اعلیٰ معاشرہ ہے۔ جنت میں وہی افراد داخل کیے جائیں گے جو ان اعلیٰ صفات کے حامل ہوں۔ جنت انسان کا ہیبیٹٹ۔ قرآن کی سورہ 3 آیات 4 تا 5 میں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا نے انسان کو احسن تقویم کی صورت میں پیدا کیا، پھر اس کو اسفل سافلین میں ڈال دیا۔ اسفل سافلین کا لفظی مطلب ہے سب سے نیچے، لوئسٹ آف دا لو۔ یہ بات کسی پراسرار معنی میں نہیں ہے، اس سے مراد وہی واقعہ ہے جو عملاً انسان کے ساتھ پیش آیا ہے، یعنی خالق نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کو موجودہ زمین یعنی پلانٹ ارتھ پر بسا دیا۔ مگر انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ انسان کے لیے یہ زمین ہمیشہ مصیبت کی دنیا ثابت ہوئی۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص، خواہ وہ صاحب سامان ہو یا بے سر و سامان، اس کو کبھی خوشی کی زندگی حاصل نہیں ہوتی۔ ہر عورت اور ہر مرد اس دنیا میں عملاً ماہی بے آب کی زندگی گزارتے ہیں اور اسی حال میں مر جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام مخلوقات کو ان کا ہیبیٹٹ ملا ہوا ہے، لیکن انسان کو
اس کا ہیبیٹٹ حاصل نہیں، گویا کہ انسان اس مچھلی کی مانند ہے جس کے لیے یہ مقدر ہو کہ وہ پانی کے باہر پیدا ہوگی اور پانی کے بغیر تڑپتے تڑپتے مر جائے۔ مگر خالق کی جو صفات کمال اس دنیا میں ظاہر ہوئی ہیں، اس کے لحاظ سے یہ بات ناقابل قیاس ہے کہ انسان کی زندگی اس قسم کے المناک انجام پر ختم ہو جائے۔ اب ایک اور پہلو سے دیکھیے، ہمارے گرد و پیش جو کائنات ہے وہ بہت ہی وسیع کائنات ہے۔ اس وسیع کائنات کے بارے میں قرآن کا ایک بیان یہ ہے، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تم کو جانچے کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے، جس نے بنائے 7 آسمان اوپر تلے۔ تم رحمان کے بنانے میں کوئی خلل نہیں دیکھو گے، پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہیں تمہیں کوئی فطور نظر آتا ہے، پھر بار بار نگاہ ڈال کر دیکھو، نگاہ ناکام تھک کر تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ وسیع کائنات میں کسی بھی قسم کا فطور نہیں۔ فطور کا مطلب ہے نقص یعنی فلا، مگر خود قرآن کے بیان کے مطابق اس بے نقص کائنات یعنی فلا لیس یونیورس میں ایک اسپاٹ ایسا ہے جہاں نقص کی حالت موجود ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو اس کا فطری ہیبیٹٹ حاصل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں کسی انسان کو کبھی فلفلمنٹ نہیں ملتا۔ بے خطا کائنات میں اس قسم کا تضاد پایا جانا ممکن نہیں۔ ضروری ہے کہ اس سوال کا کوئی بامعنی جواب قرآن میں موجود ہو۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی تمام مخلوقات میں انسان ایک استثناء یعنی ایکسیپشن ہے۔ اس بنا پر خالق نے انسان کے ساتھ ایک استثنائی معاملہ کیا ہے، وہ یہ کہ انسان کی زندگی کو 2 دور میں تقسیم کر دیا گیا، ایک قبل از موت دور اور دوسرا بعد از موت دور۔ قبل از موت دور انسان کے لیے تیاری کا دور ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا دور بعد از موت دور ہے۔ قبل از موت دور عارضی ہے، اس کے مقابلے میں بعد از موت دور ابدی دور ہے۔ یہ ابدی دور انسان کے لیے اس کا مطلوب ہیبیٹٹ ہوگا۔ اس ہیبیٹٹ میں انسان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہے۔ یہ چاہنا انسان کی خواہش یعنی ڈیزائر کے اعتبار سے بھی ہوگا اور انسان کے فکری تقاضے یعنی انٹلیکچوئل ریکوائرمنٹ کے اعتبار سے بھی۔ یہاں انسان کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ مزید یہ کہ یہاں انسان کو اس کی فکری سرگرمیوں کے لیے لامحدود مواقع حاصل ہوں گے۔ اس حقیقت کی طرف اشارہ قرآن کی ان آیات میں کیا گیا ہے جن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کلمات کبھی ختم نہ ہوں گے، خواہ اس کو لکھنے کے لیے تمام پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے اور اس کو لکھنے کے لیے موجودہ سمندروں سے بھی زیادہ سمندروں کی سیاہی بنا دی جائے۔ سورہ کہف۔ اس ابدی جنت یا دوسرے الفاظ میں اس ہیبیٹٹ میں جگہ پانے کے لیے قرآن میں جو شرط بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان موجودہ امتحان کی دنیا سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو احسن العمل ثابت کرے۔ موجودہ دنیا اس انداز سے بنائی گئی ہے کہ یہاں آدمی کو ہر قسم کے تجربات پیش آتے ہیں۔ دنیا کے اس پہلو کا ذکر قرآن کی ایک آیت میں اس طرح آیا ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور ثابت قدم رہنے والوں کو خوشخبری دے دو جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی شاباشیاں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو راہ پر ہیں۔ انسان کے ساتھ موجودہ دنیا میں جو ناخوشگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ اس کی تربیت کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ واقعات اس لیے ہیں تاکہ انسان
ہر صورت حال کا مثبت رسپانس یعنی پازیٹیو رسپانس دے اور اس طرح اپنے آپ کو ابدی جنت میں داخلے کے لیے اس کا اہل ثابت کرے۔ اہلیت کے اسی معاملے کو قرآن میں ایمان اور عمل صالح کہا گیا ہے۔ تاہم رب العالمین کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے حق میں ارحم الراحمین ہے۔ اس معاملے کو ایک حدیث قدسی میں ان الفاظ میں بتایا گیا ہے، غلبت رحمتی علی غضبی، صحیح بخاری، یعنی میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے۔ اللہ کی رحمت کی مختلف صورتیں ہیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ہاں سائل کو بھی حقدار کا درجہ دیا گیا ہے، الزاریات، اور ظاہر ہے کہ جب اللہ نے انسان کے لیے اس قسم کا اصول مقرر کیا ہے کہ سوال کرنے والے کے ساتھ بھی حقدار جیسا معاملہ کرو، تو یقینی ہے کہ خود اللہ کی سنت بھی یہی ہوگی کہ اس کے ہاں کوئی سائل محروم نہ رہے، بشرطے کہ وہ حقیقی معنی میں سائل ہو۔ اس معاملے کی ایک عملی مثال قرآن میں تقسیم وراثت کی آیت میں اس طرح ملتی ہے، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی اور اگر تقسیم کے وقت رشتہ دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان سے ہمدردی کی بات کہو۔ اللہ کا کوئی بندہ قرآن کی اس آیت کو پڑھے اور روتے ہوئے اللہ سے یہ کہے کہ خدایا تو نے انسانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تقسیم وراثت کے وقت کوئی غیر مستحق اگر وہاں آ جائے تو اس کو محروم نہ کرو بلکہ اس کو بھی ایک حصہ ادا کرو۔ خدایا بندوں کے لیے جب تو نے یہ اصول مقرر فرمایا ہے تو اس معاملے میں بے شمار گنا اعلیٰ درجے میں تو اس صفت کا حامل ہوگا، میں اپنے عمل کے اعتبار سے ایک غیر مستحق انسان ہوں، لیکن سوال کے اعتبار سے میں اپنے آپ کو جنت کا سوال کرنے والوں کی لائن میں کھڑا کر رہا ہوں، تو مجھ کو جنت سے محروم نہ فرما۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ سچے دل کے ساتھ اس قسم کی دعا کرے تو یقینی ہے کہ اللہ کی رحمت سے اس کی دعا قبولیت کا درجہ پائے گی۔ قرآن میں جنت کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ آئے ہیں، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، یعنی دوڑو اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے، وہ تیار کی گئی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ قرآن کی اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جنتی انسانوں کے لیے ان کا جو ابدی ہیبیٹٹ بنے گا اس کے امکانات کتنے زیادہ ہوں گے۔ وہ گویا اپنے آپ میں پوری کائنات ہوگا۔ اہل جنت کی اس دنیا کے بارے میں قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، یعنی بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے فردوس کے باغوں کی مہمانی ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نکلنا نہ چاہیں گے۔ کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے روشنائی ہو جائے تو سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اسی کی مانند اور سمندر ملا دیں۔ جنت میں ایک طرف اہل جنت کی تمام مادی خواہشوں کی تکمیل کا سامان ہوگا، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز ہے جس کا تمہارا دل چاہے، اور تمہارے لیے اس میں ہر وہ چیز ہے جو تم طلب کرو گے۔ موجودہ دنیا میں انسان کو جو مادی نعمتیں ملی ہیں وہ آخرت میں مزید اضافے کے ساتھ انتہائی اعلیٰ صورت میں حاصل ہوں گی۔ مزید یہ کہ انسان کی ذہنی اور فکری سرگرمیوں کے لیے وہاں ایک ایسی وسیع دنیا ہوگی جس کی حدیں کبھی ختم نہ ہوں۔ اہل جنت کے لیے وہاں یہ موقع ہوگا کہ وہ اپنی فکری سرگرمیوں یعنی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کو انتہائی تخلیقی انداز میں ابدی طور پر جاری رکھے۔ استعداد بڑھائیے۔ الرسالہ مشن سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ وہ دعوت کے اعتبار سے اپنی استعداد کو بڑھائیں۔ مشن سے وابستہ ہونے کے وقت ان کی جو استعداد تھی اسی پر قانع نہ ہو جائیں۔ مثلاً عربی جاننے والے ہیں، عربی بولنے میں اپنی استعداد کو بڑھائیں، اور جو انگریزی جاننے والے ہیں وہ انگریزی بولنے میں اپنی استعداد کو بڑھائیں۔ اس کوشش کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا دائرہ ربط یعنی کانٹیکٹ ایریا بڑھ جائے گا۔ وہ ملاقاتوں میں یا اجتماعات میں اپنی بات کو زیادہ مؤثر یعنی افیکٹو انداز میں پیش کرنے کے قابل ہو سکیں گے۔ استعداد بڑھانا اپنی قوت کارکردگی کو بڑھانا ہے، جو کہ کسی صاحب مشن کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ کوشش فطری طور پر ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہوگی۔ وہ دائی کو تخلیقی دائی یعنی کریٹو دائی بنانے والا ثابت ہوگا۔ قرآن میں پیغمبر اسلام کو جن دعاؤں کی تلقین کی گئی ان میں سے ایک دعا یہ ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، یعنی اور کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کرو کہ ربی زدنی علما، بلکہ یہ ایک منصوبے کی بات ہے۔ اس اعتبار سے اس کا تعلق صرف پیغمبر سے نہیں ہے بلکہ اسلام کے ہر داعی سے ہے۔ ہر داعی کو یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے علم کو بڑھائے، وہ اپنی داعیانہ استطاعت میں اضافہ کرے، وہ اپنے آپ کو دعوت کے لیے زیادہ سے زیادہ اہل بنائے۔ داعی اور مدعو کا معاملہ صرف دعوت پہنچانے کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک دو طرفہ عمل ہے۔ داعی جب دعوت کو اپنا نشانہ بناتا ہے اس کے بعد اس کو یہ بھی کرنا ہے کہ وہ دعوتی کام کو منصوبہ بند انداز میں کرے، وہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مؤثر داعی بنانے کی کوشش کرے۔ زید ابن ثابت انصاری رسول اللہ کے کاتب تھے۔ ان کے بارے میں المسعودی نے لکھا وزید بن ثابت الانصاری یکتب الی الملوک ویجیب بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان یترجم للنبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفارسیہ والرومیہ والقبطیہ والحبشیہ۔ تعلم ذلك بالمدینہ من اہل هذه الالسنہ۔ التنبیہ والاشراف للمسعودی، یعنی زید ابن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادشاہوں کے نام خط لکھا کرتے تھے اور ان کے خطوط کا جواب دیتے تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فارسی، رومی، قبطی اور حبشی زبان سے ترجمہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے مدینہ میں اہل زبان سے یہ زبانیں سیکھی تھیں۔ اس کے علاوہ مسند احمد کی روایت کے مطابق انہوں نے یہودیوں کی زبان بھی سیکھی تھی۔ اس طرح ان کو 6 زبانیں آتی تھیں، عربی کے علاوہ فارسی، رومی، قبطی، حبشی اور سریانی۔ داعی کے لیے زیادہ زبانیں جاننے کی ضرورت موجودہ زمانے میں اور بھی بڑھ گئی ہے۔ موجودہ زمانے میں کمیونیکیشن اور دوسرے اسباب سے لوگوں کا ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مختلف سطح پر لوگوں کے درمیان
تعلقات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ دعوت کے نئے مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے زبان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جو لوگ موجودہ زمانے میں دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس معاملے میں بہت زیادہ توجہ دیں تاکہ وہ دعوت کا کام بہت زیادہ مفید انداز میں انجام دے سکیں۔ یہ بات صرف زبان کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ موجودہ زمانے میں اس میں نئے پہلوؤں کا اضافہ ہوا ہے۔ مثلاً کمپیوٹر، جو گویا کہ مشینی زبان کا ایک آلہ ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کمپیوٹر کو سیکھیں اور کمپیوٹر کے ذریعے جو دعوت کے نئے مواقع حاصل ہوئے ہیں اس کو اویل کریں۔ موجودہ زمانے میں کمپیوٹر صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، کمپیوٹر گویا ایک عالمی یونیورسٹی کا گیٹ وے ہے۔ یہ عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ لوگ اس کو زیادہ سے زیادہ دعوت دین کے لیے استعمال کریں۔ ابلیس کا طریقہ۔ ابلیس جنات کا سردار تھا۔ قرآن و حدیث میں ابلیس کو برے کردار کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے اور اس کو لعنت زدہ قرار دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ اہل ایمان ابلیس سے پناہ کی دعا کرتے رہیں۔ ابلیس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے اللہ کے تخلیقی نقشے یعنی کریشن پلان آف گاڈ کو اللہ کی نظر سے نہیں دیکھا بلکہ خود اپنی نظر سے دیکھا۔ اس تخلیقی نقشے میں کیا حکمتیں شامل ہیں اس پر اس نے غور نہیں کیا، بلکہ صرف ایک بات کو لے کر اس کا دشمن بن گیا کہ اس تخلیقی نقشے میں اس کے اپنے خیال کے مطابق اس کو کم درجہ دیا گیا ہے اور آدم کو زیادہ بڑا درجہ۔ یہ ابلیس کا طرز فکر ہے۔ اس طرز فکر سے انسان کے اندر وہ چیز پیدا ہوتی ہے جس کو منفی سوچ یعنی نیگیٹو تھنکنگ کہا جاتا ہے۔ انسان اگر زندگی کے نظام کو خدائی نقشے کے مطابق سوچے تو اس کے اندر مثبت سوچ پیدا ہوگی۔ اس کے برعکس اگر وہ زندگی کو صرف اپنے اعتبار سے سوچے تو وہ ہمیشہ منفی سوچ میں مبتلا رہے گا، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کو نظر آئے گا کہ اس کے اپنے خیال کے مطابق اس کا جو درجہ ہے وہ درجہ اس کو نہیں ملا۔ ایسے انسان کو یہ احساس ہمیشہ رہے گا، خواہ نظام کتنا ہی زیادہ درست کیوں نہ ہو۔ ابلیس کی غلطی یہ تھی کہ وہ منفی سوچ میں مبتلا ہو گیا اور اتھارٹی کے خلاف جھنڈا لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے برعکس ملکوتی طرز فکر یہ ہے کہ آدمی کے حصے میں جو کچھ آیا ہے وہ اس پر راضی رہے اور سمجھے کہ یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ الخیر فیما وقع۔ ایسا آدمی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے پر دھیان دے گا، اس طرح وہ درست راستے پر رہے گا۔ اس ملکوتی طرز فکر کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ ہے جو اتھارٹی کے خلاف تحریک چلائے۔ ایسا شخص بلا شبہ غلط راستے پر ہے۔ پہلا انسان سماج میں خیر لائے گا اور دوسرا انسان صرف فساد کا سبب بنے گا۔ انسان اللہ کا امین۔ قرآن کی ایک آیت وہ ہے جس کو آیت امانت کہا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اِنَّا أَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور وہ اس سے ڈر گئے اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ امانت کا مطلب ٹرسٹ ہے، یعنی اپنی ایک چیز کو بطور امانت کسی دوسرے کو دینا۔ یہاں امانت سے مراد ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا اختیار۔ گویا اللہ نے اپنی صفت اختیار کا ایک شمع یعنی آیوٹا انسان کو دے دیا ہے، مگر یہ عطیہ
بطور ذمہ داری ہے، یہ عطیہ بطور ٹیسٹ ہے، یعنی انسان اگر اس اختیار کو آزادانہ اختیار بنائے تو اس کی پکڑ ہوگی، لیکن اگر پابند اختیار بنائے تو اس پر اس کو انعام ملے گا۔ گویا کہ یہ ایک خود عائد کردہ پابندی یعنی سیلف امپوزڈ ڈسپلن کا معاملہ ہے۔ آدمی اپنی عقل کو استعمال کر کے سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ وہ خود دریافت کردہ معرفت یعنی سیلف ڈسکورڈ ریئلائزیشن پر کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کا عملی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خود اختیار کردہ ذمہ داری کا کیس بن جاتا ہے۔ اس طرح انسان یہ ثبوت دیتا ہے کہ وہ اعلیٰ شعور اور اعلیٰ کردار کا حامل ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کسی انسان کو جنت میں داخلے کے قابل بناتی ہے۔ اس عطیے کے باوجود انسان رہتا ہے، اس سے غلطی کا صدور ہو جاتا ہے۔ یہاں انسان کی معرفت اس کو متنبع کرتی ہے، وہ شعوری طور پر دریافت کرتا ہے کہ وہ امانت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں ناکام رہا۔ یہاں اس کے اندر توبہ یعنی ریپینٹنس کا احساس جاگتا ہے، وہ دوبارہ اپنے حقیقی مقام کی طرف لوٹتا ہے۔ اس طرح وہ دوبارہ رب العالمین کے لیے قابل قبول بن جاتا ہے۔ موت کا مثبت تصور۔ تخلیق کے قانون کے مطابق موت ہر عورت اور ہر مرد پر آتی ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ آدمی موجودہ دنیا سے مکمل طور پر جدا ہو جائے اور اس دنیا میں پہنچ جائے جس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ یہ آخرت کی دنیا کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے۔ وہاں والامر یومئذ للہ کا اصول رائج ہے۔ موجودہ دنیا بھی اللہ کے حکم کے تحت ہے، لیکن یہاں سب کچھ غیب میں ہو رہا ہے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی ہستی ایک مشہود ہستی بن جائے گی، جہاں بندہ براہ راست طور پر اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو پائے گا۔ اللہ کا تصور یہ ہے کہ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد اس کو ایک ایسے سفر کی طرف جانا ہے جہاں اس کی ملاقات اللہ رب العالمین سے ہونے والی ہے، جہاں بندہ اپنے آپ کو معبود کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا۔ جب معبود رحمان و رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اور رب کی یہ ملاقات یقیناً ایک پر امید ملاقات ہوگی۔ یہاں بندہ اپنے رب کی طرف سے وہ چیز پائے گا جس کی امید وہ ایک مہربان رب سے کیے ہوئے تھا۔ ایک حدیث قدسی میں آیا ہے، انا عند ظن عبدی بی، یعنی میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہو کہ رب العالمین ایک رحیم و کریم رب ہے، اس کی مہربانیاں ہر مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، ایسا انسان ضرور یہ بھی مانے گا کہ جب اس کی ملاقات اللہ سے ہوگی تو وہ اپنے آپ کو ایک ایسے رب کے سامنے کھڑا ہوا پائے گا جو تمام مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ بندے کا یہ احساس اس کو ضرور یہ یقین دے گا کہ میرا رب ایک مہربان رب ہے، وہ ضرور میرے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرے گا۔ یہ یقین کسی بندے کے لیے اس کی موت کو ایک مثبت موت بنا دیتا ہے۔ ری ایکشن کلچر مادی دنیا کے قوانین میں سے ایک وہ ہے جس کو نیوٹن کی طرف منسوب کر کے نیوٹنز تھرڈ لا کہا جاتا ہے۔ نیوٹنز تھرڈ لا از فار ایوری ایکشن دیر از این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن۔ اصل میں یہ قانون تو فطرت کا قانون ہے، مگر نیوٹن نے پہلی بار اس کو دریافت کیا تھا، اس لیے وہ نیوٹن کی طرف منسوب ہو گیا۔
اس تیسرے قانون کا تعلق میٹیریل ورلڈ سے ہے، یعنی میٹیریل ورلڈ میں ایسا ہوتا ہے، مگر ہیومن ورلڈ میں ایموشن شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسانی دنیا میں ہر ریئیکشن پلس بن جاتا ہے، یعنی ایموشن کی بنیاد پر ریئیکشن کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے۔ غالباً یہی وہ حقیقت ہے جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، یعنی اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے ظلم کے مرتکب ہوئے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن مقامات پر تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں وہاں کچھ نوجوانوں نے پتھر پھینکا تھا، وہ ان کی غلطی ہو سکتی ہے، مگر جب فریق ثانی نے جوابی کارروائی کی تو انہوں نے ایسے لوگوں کو بھی مار ڈالا جو اس میں براہ راست شریک نہ تھے، مگر یہ سوچ درست سوچ نہیں۔ قرآن کے الفاظ میں رد عمل ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ صرف ظالم اس کی زد میں نہیں آتے بلکہ غیر ظالم بھی ضرور اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مادی دنیا میں رد عمل ہمیشہ عمل کے برابر ہوتا ہے، لیکن انسانی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسانی دنیا میں جب رد عمل کا واقعہ ہوگا تو وہ ہمیشہ ابتدائی عمل سے زیادہ ہوگا، اس لیے عمل کرنے والوں کو اس معاملے میں عمل سے پہلے بہت زیادہ سوچنا چاہیے۔ اقدام کے بعد جب نتیجہ سامنے آ جائے اس وقت شکایت کی بولی بولنا ایسا کلام ہے جو خواہ گرامر کے لحاظ سے درست ہو لیکن حقیقت کے لحاظ سے وہ بلا شبہ سر تا سر بے معنی ہوتا ہے۔ بیل کو اگر آپ ایک پتھر ماریں تو اس کے بعد یہ شکایت بے معنی ہے کہ میں نے تو صرف ایک پتھر مارا تھا، بیل نے میرے اوپر 2 سینگوں سے کیوں حملہ کر دیا؟ یا آپ یہ کہیں کہ ہم نے تو کچھ دستی بم پھینکے تھے، پھر فریق ثانی نے ہوائی بمباری کیوں کر ڈالی وغیرہ۔ فطرت کے قانون کے مطابق اجتماعی زندگی میں شکایت یعنی کمپلین بے معنی ہے۔ حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو شکایت کا لفظ صرف ڈکشنری میں پایا جاتا ہے، حقیقت کی دنیا میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ حقیقت کی دنیا اصلاً ایک بے شکایت دنیا ہے۔ شکایت اس وقت شروع ہوتی ہے جبکہ کوئی شخص ایک غلطی کرے اور غلطی کا ذمہ دار اپنے آپ کو ٹھہرانے کے بجائے اس کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرانے لگے۔ خدا کی بنائی ہوئی دنیا میں شکایت کا کوئی مقام نہیں۔ شکایت صرف وقت ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔ اگر آپ کو کسی سے شکایت پیدا ہوتی ہے تو خود اپنے اندر اس کا سبب ڈھونڈیے اور ساری توجہ اپنی اصلاح پر لگائیے۔ اپنی اصلاح کر کے آپ مفروضہ شکایت کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ شکایت کے موقع پر آدمی کو چاہیے کہ وہ حسن تدبیر کا طریقہ اختیار کرے۔ شکایت سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں۔ شکایت عملاً صرف وقت ضائع کرنے کے ہم معنی ہے۔ رد عمل یعنی ریئیکشن ہمیشہ کسی عمل کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے عمل کے بعد دوسرے فریق کی طرف سے جو رد عمل سامنے آئے اس پر شکایت کرنا بے فائدہ ہے۔ کوئی دوسرا آدمی آپ کی شکایت سے اپنے آپ کو رد عمل سے روکنے والا نہیں۔ رد عمل سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے، وہ یہ کہ آپ اپنی طرف سے کوئی ایسا عمل نہ کریں جس کا نتیجہ دوسروں کی طرف سے رد عمل کی صورت میں سامنے آئے۔ آپ اپنی طرف سے پتھر نہ ماریں تو دوسروں کی طرف سے گولی بھی آنے والی نہیں۔ دعوت سے بے خبری۔ ماہنامہ ترجمان القرآن میں ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے۔ غازی علم الدین شہید نے شان رسالت میں گستاخی پر مبنی کتاب کے ناشر راج پال کو قتل کیا تو علامہ محمد اقبال نے رشک کے ساتھ فرمایا، اسی گلہ کردے رہے
تے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا۔ ہم باتیں کرتے رہ گئے اور ایک بڑھئی کا بیٹا بازی لے گیا۔ ماہنامہ ترجمان القرآن، عنوان توہین رسالت کا مقدمہ۔ اس واقعے کو عام طور پر پسندیدگی کے انداز میں نقل کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ ایک قابل نقد بات ہے۔ اقبال نے اس واقعے کو سن کر جو کچھ کہا وہ اسلامی بات نہ تھی۔ صحیح یہ تھا کہ اقبال کہتے کہ اس مسلمان نے ڈبل غلطی کی ہے۔ ایک یہ کہ اس نے خود ہی مذکورہ آدمی کو سزا دی، حالانکہ اسلام میں سزا دینا صرف قائم شدہ عدالت کا کام ہے۔ اس کی دوسری غلطی یہ تھی کہ اس نے مذکورہ غیر مسلم کو مجرم کے روپ میں دیکھا، حالانکہ اسلام کے مطابق اس کی حیثیت ایک مدعو انسان کی تھی۔ مذکورہ مسلم نوجوان کو چاہیے تھا کہ وہ اس آدمی کے لیے دعا کرے، وہ اس سے ملاقات کر کے گفتگو کرے، وہ اس کو سیرت کی کتابیں پڑھنے کے لیے دے۔ اس معاملے میں صحیح اسلامی موقف کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں اپنی مشرکہ ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا۔ میں نے ایک دن انہیں دعوت دی تو اس نے رسول اللہ کے بارے میں مجھے ناپسندیدہ بات سنائی۔ میں رسول اللہ کے پاس روتے ہوئے پہنچا اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی ماں کو اسلام کی دعوت دیتا تھا مگر وہ قبول نہیں کرتی تھی۔ میں نے آج انہیں دعوت دی تو اس نے آپ کے بارے میں ناپسندیدہ بات کی۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ میری ماں کو ہدایت دے۔ رسول اللہ نے دعا کی، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ چنانچہ ابو ہریرہ کی ماں نے اسلام قبول کر لیا۔ صحیح مسلم۔ اجتہادی خطا کا معاملہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ یہود کی تمام سنتوں کو اختیار کر لیں گے۔ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْفَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، سنن الترمذی۔ اس حدیث میں یہود کا حوالہ محض تاریخی مثال کے طور پر آیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دور زوال کا ظاہرہ ہے۔ جب بھی کسی امت کے بعد کی نسلوں میں زوال کا دور آتا ہے تو اس کے اندر مشترک قسم کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ صفات قدیم زمانے میں یہود یعنی امت موسیٰ کے اندر پیدا ہوئیں۔ یہی چیزیں بعد کے زمانے میں مسلمان یعنی امت محمد کے اندر پیدا ہونے والی تھیں۔ اس لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انتباہ یعنی وارننگ پیشگی طور پر امت مسلمہ کے بارے میں یہ بات کہی۔ زوال کے زمانے میں پچھلی قوموں کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک وہ ہے جس کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یعنی انہوں نے اپنے احبار اور رہبان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ قرآن کی اس آیت میں اتخاذ رب کا لفظ شدت اظہار کے معنی میں آیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ بعد کے زمانے میں یہودی علماء و مشائخ نے بظاہر حسن نیت کے ساتھ اپنے ذاتی اجتہاد کے تحت کچھ طریقے اپنے دین میں اختیار کیے۔ یہودی علماء اور یہودی مشائخ کے یہ طریقے بعد کے زمانے میں مقدس بن گئے، اور یہود کی بعد کی نسلوں نے اس کو اس طرح اختیار کر لیا جیسے کہ وہ شریعت موسیٰ کا حصہ ہوں۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کو ایک حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بنی اسرائیل کتبوا کتابا فاتبعوہ وترکوا التوراۃ المعجم الاوسط للطبرانی۔ بنی اسرائیل نے کتاب لکھی، پھر اس کی پیروی کی اور تورات کو چھوڑ دیا۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعد کے زمانے میں
امت مسلمہ کے اندر بھی عملاً ایسا ہی ہوا۔ کچھ مسائل میں امت کے اکابر نے ذاتی اجتہاد کے تحت ایک طریقہ اختیار کیا، اور بعد کے زمانے میں امت کے لوگوں نے اس کو مقدس بنا کر اس کو شریعت محمدی کا حصہ سمجھ لیا۔ حالانکہ بعد کے علماء کا یہ فرض تھا کہ وہ کھلے طور پر یہ اعلان کریں کہ یہ ہمارے اکابر کا ذاتی اجتہاد تھا۔ جیسا کہ معلوم ہے، اجتہاد میں کسی بھی شخص سے خطا ہو سکتی ہے۔ یہ ان لوگوں کی اجتہادی خطا تھی۔ اب ہم ان کو تاریخ ماضی کے خانے میں ڈالتے ہیں اور شریعت کے اصل حکم کی طرف واپس آتے ہیں۔ یہاں اس سلسلے میں چند مثالیں دی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک تطلیقات ثلاثہ کا مسئلہ ہے۔ اسلام میں نکاح کی حیثیت اصل یعنی بیسک پرنسپل کی ہے، اور طلاق کی حیثیت ایک نادر استثناء یعنی ریئر ایکسیپشن کی ہے۔ مزید یہ کہ طلاق کا ایک مقرر طریقہ یعنی پرسکرائبڈ میتھڈ ہے۔ یہ طریقہ قرآن میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ رسول اللہ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں امت کے اندر یہی طریقہ رائج رہا۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں فراوانی یعنی ایفلوئنس کا دور آیا۔ اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایسے واقعات پیش آئے جبکہ لوگوں نے ایک مجلس میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ عمر فاروق نے اس رجحان پر روک لگانے کے لیے یہ کیا کہ کچھ افراد کو بلا کر کوڑے مارے اور ساتھ ہی 3 طلاق کو واقع کر کے زوجین کے درمیان تفریق کرا دی۔ خلیفہ ثانی عمر فاروق نے یہ طریقہ حکم حاکم یعنی ایگزیکٹو آرڈر کے طور پر اختیار کیا تھا۔ حکم حاکم کا اختیار بلا شبہ جائز ہے، لیکن اس کی حیثیت وقتی ہوگی۔ جہاں تک طلاق کے شرعی حکم کا تعلق ہے وہ وہی رہے گا جو قرآن میں مذکور ہے۔ کسی حاکم کو شریعت کے قانون کو بدلنے کا حق نہیں۔ خلیفہ ثانی نے اپنے زمانے میں جو طریقہ اختیار کیا تھا، بعد کے علماء کے لیے ضروری تھا کہ وہ اعلان کریں کہ یہ ایک وقتی حکم تھا، اس سے شریعت کا مسئلہ نہیں بدلتا۔ لیکن اس کے بجائے علماء نے یہ کیا کہ خلیفہ ثانی کے اس فیصلے کو ایک مستقل شرعی حکم بنا کر اسلامی فقہ میں شامل کر دیا۔ یہ بلا شبہ ایک غلطی تھی، اور اب فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ علماء اس غلطی کی تصحیح کریں اور یہ اعلان کریں کہ اب طلاق کا وہی طریقہ عملاً باقی رہے گا جو قرآن میں مذکور ہے۔ اس کے خلاف جو فتاویٰ دیے گئے وہ سب کے سب منسوخ قرار پائیں گے۔ یہی معاملہ جزیہ کا تھا۔ جزیہ کا ذکر بلا شبہ قرآن میں موجود ہے، مگر وہ اسلام کے ابتدائی دور میں کچھ مخصوص گروہوں کے لیے وقتی طور پر بطور تعزیری ٹیکس یعنی پیونیٹو ٹیکس اختیار کیا گیا تھا۔ وہ عام شرعی حکم نہ تھا کہ بعد کے زمانے میں بھی اس پر عمل کیا جائے۔ بعد کے زمانے میں اورنگزیب جیسے جن مسلم سلاطین نے اس کو دوبارہ نافذ کیا، وہ ان کی اجتہادی خطا تھی۔ اب علماء کو یہ اعلان کرنا چاہیے کہ مسلم حکومتوں میں جزیہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جنرل ٹیکسیشن کا طریقہ اختیار کیا جائے گا، جو کہ دوسرے تمام ملکوں میں رائج ہے۔ یہی معاملہ شاتم رسول کی سزا کا ہے۔ مسلم فقہا نے عام طور پر اتفاق کر لیا ہے کہ شتم رسول ایک قابل دست اندازی جرم یعنی کوگنائزبل آفنس ہے۔ ایسے شخص کو بطور حد قتل کیا جائے گا۔ قال ابن المنذر اجمع عوام اہل العلم علی ان حد من سب النبی صلی اللہ علیہ وسلم القتل الصارم المسلول علی شاتم الرسول۔ ابن تیمیہ یعنی اکثر اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب و شتم کیا اس کی حد
قتل ہے۔ اس مسئلے میں اگرچہ بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، لیکن یہ مسئلہ بلا شبہ ایک اجتہادی خطا کا مسئلہ ہے۔ اب علماء اسلام پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ وہ اعلان کریں کہ شاتم رسول کے قتل کا مسئلہ شرعی مسئلہ نہ تھا، وہ اجتہادی خطا کا مسئلہ تھا۔ اب ہم اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کرتے ہیں۔ جس انسان کو شاتم رسول قرار دیا جاتا ہے وہ زیادہ درست طور پر مدعو ہوتا ہے، اور مدعو کے لیے نصیحت اور دعوت ہے، نہ کہ قتل۔ یہی معاملہ جہاد بالسیف کا ہے۔ قرآن میں جہاد بالسیف یا قتال کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس حکم کی ایک حد تھی، وہ کوئی ابدی حکم نہ تھا، جیسا کہ خود قرآن کی آیت سے واضح ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ قرآن کی اس آیت کے مطابق قتال کا حکم فتنہ کے ختم ہونے تک ہے۔ فتنہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد قتال بھی ختم۔ فتنے سے مراد مذہبی جبر یعنی ریلیجیس پرسیکیوشن ہے۔ قدیم زمانے میں فتنے کا کلچر عام طور پر موجود تھا، لیکن موجودہ زمانے میں خود یونیورسل نارم کے مطابق اس مذہبی فتنے کا مکمل خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس لیے اب فتنے کے نام پر جنگ کا کوئی جواز نہیں۔ ایسی حالت میں موجودہ زمانے میں جن لوگوں نے جہاد بالسیف کا فتویٰ دیا وہ سب کا سب اجتہادی خطا کا کیس تھا۔ افریقہ میں فرانس کے خلاف، ایشیا میں برٹش کے خلاف، فلسطین میں یہود کے خلاف وغیرہ۔ اس قسم کے تمام فتاویٰ بلا شبہ اجتہادی خطا کے کیس تھے۔ اب فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ علماء اس غلطی کا عمومی اعلان کریں۔ اس سے کم درجے کی کوئی چیز اس معاملے میں قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اصل مسئلہ۔ ایک تعلیم یافتہ مسلمان کا مضمون نظر سے گزرا۔ انہوں نے ہندوستان میں مسلمان اور سیاست کے موضوع پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کا ایک بڑا مسئلہ ملکی سیاست میں ان کی بے وزنی ہے، جس کے بعض اسباب خارجی ہیں تو بعض اسباب داخلی بھی ہیں۔ خارجی اسباب میں مثلاً ہندو وادی قوتیں، قومی و علاقائی سیکولر پارٹیوں کا عملی رویہ، فسادات، اب تک مرکز میں برسر اقتدار مختلف سیاسی پارٹیوں کی ظالمانہ پالیسیاں وغیرہ ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو بے وقت بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مسلمانوں کا لکھنے اور بولنے والا طبقہ عام طور پر یہی زبان بولتا ہے۔ یہ لوگ اعلان کرتے ہیں کہ مسلمان اس زمانے میں بے وقت ہو گئے ہیں۔ اس کا سبب ان کے نزدیک اغیار کی ظالمانہ پالیسی ہے۔ یہ رائے موجودہ زمانے میں اتنی عام ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس رائے پر مسلمانوں کا اجماع ہے، مگر یہ اجماع سرتاسر بے بنیاد ہے۔ اس نظریے کی غلطی اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ قرآن کی صراحت کے سراسر خلاف ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یعنی اللہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کرے، اور خیر صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مذکورہ آیت اور قرآن و حدیث کے دوسرے نصوص کے مطابق مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ کسی ظلم کے تجربے سے دوچار ہوں تو وہ ہمیشہ اس کا سبب خود اپنے اندر تلاش کریں۔ وہ یقین کریں کہ ان پر جو کچھ گزر رہا ہے وہ صرف ان کی اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے۔ ایسا کوئی خارجی ظلم حقیقت میں کہیں موجود نہیں۔ اس مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ داخلی اصلاح کے ذریعے خود اپنی کوتاہی کا خاتمہ کیا جائے۔ اس کے بجائے دوسروں کے خلاف شکایت
اور احتجاج کی مہم چلانا بلا شبہ غیر حقیقی ہے۔ اس سے ہرگز صورتحال بدلنے والی نہیں۔ یہی اسلام کا تقاضا ہے اور یہی عقل کا تقاضا بھی۔ بقدر استطاعت کا اصول۔ اسلام میں جو احکام ہیں وہ سب کے سب بقدر استطاعت پر مبنی ہیں، یعنی ایک شخص کی ذمہ داری صرف اسی کی ہے جو اس کے بس میں ہو۔ جو چیز اس کے بس میں نہ ہو اس کی ذمہ داری بھی اس پر نہیں۔ اجتماعی معاملات میں اس اصول کو دوسرے الفاظ میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی صورتحال ایسی نظر آتی ہے جو اس کے نزدیک قابل اصلاح ہے تو ایسے آدمی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ عملی اقدام سے اپنے کام کا آغاز کرے، بلکہ کرنا یہ ہوگا کہ وہ حالات کو غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھے اور پھر اپنی طاقت کا غیر جذباتی طور پر اندازہ کرے۔ اس بے لاگ اندازے کے بعد وہ یہ سوچے کہ اس موقع پر اگر میں عملی اقدام کروں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اگر اس کی یہ رائے ہو کہ وہ اپنے اقدام سے مثبت نتیجہ پیدا کر سکتا ہے تو اس کے لیے عملی اقدام کرنا جائز ہوگا، اور اگر مثبت نتیجہ مشتبہ ہو تو ایسی حالت میں اس کو ہرگز عملی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ عملی اقدام کے بعد درمیان میں اگر اس کو محسوس ہو کہ اس کا اقدام مثبت عملی نتیجہ پیدا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے تو فوراً اس کو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے پیچھے لوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد اس کے لیے دو آپشن ہیں، یا تو وہ اپنے آپ کو اقدام کے لیے نااہل قرار دیتے ہوئے بالکل خاموش ہو جائے، یا اگر اس کو غیر جذباتی اندازے کے بعد یہ محسوس ہو کہ اس کی منصوبہ بندی غلط تھی اور اس کے لیے ممکن ہے کہ وہ بہتر منصوبہ بندی کے ذریعے دوبارہ کوئی مفید نتیجہ پیدا کر سکتا ہے، تب اس کے لیے جائز ہوگا کہ وہ حقیقت پسندانہ انداز میں اپنی کوشش کا دوبارہ آغاز کرے۔ نماز کی ادائیگی کا معاملہ ہو تو ہر آدمی آزاد ہے کہ وہ وقت آنے پر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، لیکن اجتماعی زندگی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اجتماعی زندگی کا اصول یہ ہے کہ بے نتیجہ عمل سے بہتر ہے کہ آدمی کوئی عمل ہی نہ کرے۔ دلیل کے بغیر۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیحت ان الفاظ میں آئی ہے: من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یعنی جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔ عربی زبان میں خیر کے معنی بھلائی کے ہوتے ہیں۔ قول کی نسبت سے یہاں اس کا مطلب مدلل بات یعنی ریزن بیسڈ ورڈ ہے۔ اس حدیث کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہے۔ اجتماعی زندگی میں آدمی جب کسی کے بارے میں کوئی بات کہے تو وہ صرف بیانیہ انداز میں نہ ہو اور نہ مدح اور ذم کے انداز میں، بلکہ مبنی بر ثبوت ہونا چاہیے۔ کہنے والے کے پاس اپنی بات کے لیے اگر ثابت شدہ دلیل یعنی اسٹیبلشڈ پروف ہے تو اس کو بولنے کا حق ہے، ورنہ ضروری ہے کہ وہ چپ رہے۔ اس معاملے میں آدمی کے پاس آپشن بولنے یا نہ بولنے کے درمیان نہیں ہے، بلکہ صحیح آپشن یہ ہے کہ آدمی بولے تو دلیل کے ساتھ بولے، ورنہ وہ چپ رہے۔ دلیل ایسی ہونی چاہیے جو ٹھوس دلیل ہو۔ دلیل وہ ہے جو خارجی طور پر ثابت ہوتی ہو۔ جو بات صرف کہنے والے کے اپنے ذہن کی بات ہو وہ دلیل نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ دلیل وہ ہے جو طرفین کے درمیان ثابت شدہ ہو۔ جو بات آدمی کے اپنے خیال کے مطابق اہم ہو
لیکن علم کے معیار پر وہ پوری نہ اترے وہ دلیل نہیں ہے۔ دلیل کی زبان میں بولنا قائل کے لیے بھی مفید ہے اور سامع کے لیے بھی۔ سامع کے لیے اس لیے کہ اس کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی غلطی پر متنبہ ہو اور اس پر غور کرے، اور قائل کے لیے اس لیے کہ وہ جب دلیل کے انداز میں بولے گا تو یہ اس کے اپنے ذہنی ارتقاء یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بن جائے گا۔ مصیبت کا قانون۔ قرآن کی ایک آیت میں ابتلا یعنی ٹیسٹ کا قانون بتایا گیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور ہم ضرور تم کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان پر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی، لیکن یہ مصیبت شیئن یا کچھ سم تھنگ کی صورت میں ہوگی۔ اس آیت میں شیئن یعنی کچھ کا لفظ بہت بامانی ہے۔ اس بات کو اگر لفظ بدل کر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ انسان کے اوپر جو مصیبت آئے گی وہ اس کی ہلاکت کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ وہ اس کی اصلاح و تربیت کے لیے ہوگی۔ اصل یہ ہے کہ مسائل دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جن کو کچلنے والا مسئلہ یعنی کرپلنگ پرابلم کہا جائے گا، اور دوسرا وہ جس کو نہ کچلنے والا مسئلہ یعنی نان کرپلنگ پرابلم کہا جائے گا۔ اللہ کے تخلیقی نقشے کے مطابق انسان پر جو مصیبت یا مسئلہ پیش آتا ہے وہ نہ کچلنے والا مسئلہ ہوتا ہے، نہ کہ کچلنے والا مسئلہ۔ نہ کچلنے والا مسئلہ آدمی کے لیے ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ آدمی کی تربیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس سے آدمی کو سیکھ یعنی لرننگ حاصل ہوتی ہے، اس سے آدمی کی شخصیت میں پختگی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے مسئلے میں مبتلا ہونے سے آدمی کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس کچلنے والا مسئلے کی صورت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اس کا تحمل نہیں کر پاتا، وہ شدید قسم کی مایوسی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کی عقل کام نہیں کرتی، وہ حالات سے اوپر اٹھ کر سوچنے کے قابل نہیں رہتا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت چونکہ انسان کی تربیت کے لیے ہوتی ہے، اس لیے وہ ہمیشہ نہ کچلنے والے مسئلے کی صورت میں آتی ہے، نہ کہ کچلنے والے مسئلے کی صورت میں۔ اس لیے اس ابتلا کو اللہ کی رحمت کا معاملہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ زحمت کا معاملہ۔ ہر چیز ہر ایک کے لیے۔ 9 اپریل 2017 کو نئی دہلی کے انگریزی اخبار دی ٹائمز آف انڈیا اسپیکنگ ٹری ایڈیشن میں راقم الحروف کا ایک مضمون چھپا ہے۔ اس کا عنوان ہے جمہوریت سب کے لیے، ڈیموکریسی از فار آل۔ یہ بات صرف جمہوریت کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے دور یعنی ایج کے لیے ہے۔ موجودہ دور ایک نیا دور ہے۔ اس دور میں قدیم طرز کی اجارہ داری کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اب دنیا میں کوئی مراعات یافتہ طبقہ یعنی پریویلیجڈ کلاس نہیں۔ اب ہر موقع ہر ایک کے لیے کھل گیا ہے۔ اب ہر آدمی اپنے حوصلے کے مطابق جس میدان میں چاہے اپنی قسمت آزمائی کر سکتا ہے۔ اب کسی شعبے پر کسی طبقے کی اجارہ داری یعنی مونوپلی نہیں۔ تاہم ایک شرط ہے، وہ یہ کہ آدمی کو اپنی کوشش امن یعنی پیس کے دائرے میں کرنا چاہیے۔ تشدد کا دائرہ کسی کے لیے بھی کھلا ہوا نہیں ہے۔ جب تک آپ پرامن رہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے، لیکن اگر آپ تشدد کا طریقہ اختیار کریں تو دنیا میں کوئی آپ کی حمایت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس نئے ظاہرے نے تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ بڑھا دی ہے۔ ہر قسم کے تعلیمی ادارے ساری دنیا میں بڑے پیمانے پر کھل گئے ہیں۔ یہ ادارے آپ کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں
اور پھر آپ کی تعلیمی لیاقت کا امتحان لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی لیاقت یعنی کمپیٹنس کے مطابق آپ کو ڈگری دیتے ہیں۔ یہی تعلیمی ڈگریاں موجودہ زمانے میں آدمی کی پروفیشنل پہچان بن گئی ہیں۔ اب ہر انسان کو اس کی تعلیمی ڈگری کی حیثیت سے جانا جاتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو مواقع دیے جاتے ہیں۔ تعلیم کا یہ دروازہ ہر مرد اور ہر عورت کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب ہر ایک کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ کسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لے کر اس کا سرٹیفکیٹ یا ڈگری حاصل کرے۔ یہ ڈگری ساری دنیا میں اس کے لیے کارآمد بن جائے گی۔ منفی سوچ نہیں۔ اگر کسی بات پر آپ کے اندر منفی سوچ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کو اپنے اندر سے ختم کر دیجیے۔ منفی سوچ کی نفسیات یہ ہے کہ اگر ایک بار آپ کے اندر کسی بات پر منفی سوچ پیدا ہو جائے تو وہ برابر جاری رہے گی، یہاں تک کہ وہ آپ کی کنڈیشننگ کا حصہ بن جائے گی۔ منفی سوچ کو یا تو ابھی ختم کرنا ہے، اور اگر ابھی اس کو ختم نہ کریں تو پھر وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ انسان کے ذہن میں ہر وقت ٹرین آف تھاٹ چلتا رہتا ہے، وہ نان سٹاپ طور پر خود بخود چلتا ہے۔ ٹرین آف تھاٹ کو روکنا ممکن نہیں۔ آپ صرف یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن میں منفی آئٹم نہ ڈالیں، یا اگر کوئی منفی آئٹم پڑ گیا ہے تو فوراً اس کو نکال دیں۔ اگر آپ نے فوراً اس کو نہیں نکالا تو وہ مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا، وہ آپ کی طبیعت ثانیہ یعنی سیکنڈ نیچر بن جائے گا۔ منفی سوچ کوئی سادہ بات نہیں۔ منفی سوچ آپ کے اندر تمام اچھی باتوں کے ڈیولپمنٹ کو روک دیتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ چیزوں کو منفی زاویے سے سوچنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اندر مثبت سوچ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ تخلیقی سوچ یعنی کریٹو تھنکنگ کے قابل نہیں رہتے۔ اور سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ منفی سوچ والا آدمی فرشتوں کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ موجودہ دنیا میں بار بار ایسے اسباب پیش آتے ہیں جو آدمی کو منفی سوچ میں مبتلا کرتے ہیں۔ ایسا ہونا بالکل فطری بات ہے۔ آپ ایسا ہونے کو روک نہیں سکتے، البتہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ منفی سوچ کو یاد کے خانے سے نکال کر فراموشی کے خانے میں ڈال دیں۔ آپ منفی بات کو اپنی کنڈیشننگ کے پروسیس میں شامل ہونے سے دور رکھیں۔ آپ منفی سوچ کو اپنی شخصیت یعنی پرسنالٹی کا مستقل حصہ نہ بننے دیں۔ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ امریکہ کے سفر میں ایک بار مجھے چند دن کے لیے ایک صاحب کے ہاں ٹھہرنے کا موقع ملا۔ یہ مسٹر صغیر اسلم ہیں جو کیلیفورنیا میں رہتے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مسٹر صغیر اسلم عام لوگوں کے برعکس ہمیشہ ٹینشن سے خالی یعنی ٹینشن فری رہتے ہیں۔ اس کا راز ان کا ایک سمپل فارمولا تھا۔ جب بھی ان سے کوئی اختلاف کی بات کرتا تو وہ فوراً یہ کہہ دیتے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ خود مجھ کو بھی اس کا تجربہ ہوا۔ ایک دن میں نے مسٹر صغیر اسلم سے کہا کہ کل صبح سائٹ سینگ کے لیے چلیں گے۔ انہوں نے اتفاق کیا۔ اگلی صبح کو وہ تیار ہو کر میرے کمرے میں آ گئے اور چلنے کے لیے کہا۔ میں نے جواب دیا کہ اس وقت میرا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، پھر دیکھیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، معتدل انداز میں صرف یہ جواب دیا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ حالانکہ مسٹر صغیر اسلم ایک مصروف آدمی ہے اور اپنے کئی پروگرام کو موقوف کر کے انہوں نے میرے ساتھ چلنے کا وقت نکالا تھا۔ اجتماعی زندگی کے لیے یہ بہترین قابل عمل فارمولا ہے۔ گھر کے اندر کی زندگی ہو یا گھر کے باہر کی زندگی، ہر جگہ لوگوں کے درمیان بار بار اختلافی مسائل پیش آتے ہیں۔ ایسے موقع پر حالات کو دوبارہ معتدل کرنے کے لیے سب سے اچھا عملی فارمولا یہ ہے کہ آپ فریق ثانی سے
ٹکراؤ نہ کریں، بحث کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا، بلکہ فوراً یہ کہہ دیں چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اجتماعی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا کہ کیا درست ہے اور کیا نادرست۔ ایسی حالت میں پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وقت کو بچایا جائے۔ غیر مفید بحث میں وقت ضائع کرنے کے بجائے یہ کہہ کر بات کو ختم کر دیا جائے کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایسے موقع کے لیے یہ بہترین پریکٹیکل فارمولا ہے۔ اس فارمولے پر عمل کرنے کی صورت میں وقت بھی بچتا ہے اور غیر ضروری بحث و مباحثے کی نوبت نہیں آتی۔ غلطی کو سنبھالنا۔ ایک مرتبہ میں ٹیکسی پر سفر کر رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا کہ آپ کتنے سال سے ٹیکسی چلا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ تقریباً 20 سال سے۔ میں نے پوچھا کہ اس مدت میں کیا آپ کی ٹیکسی کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا کہ ایکسیڈنٹ نہ ہونے کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا دوسرے کی غلطی کو سنبھالنا۔ اس نے مزید کہا کہ جب میں روڈ پر چل رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ دوسرا ڈرائیور غلطی کر رہا ہے تو میں ایسا نہیں کرتا کہ ہارن بجانا شروع کر دوں، بلکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کی غلطی کو میں کس طرح سنبھالوں۔ میرا طریقہ یہ نہیں ہے کہ میں ہارن بجا کر دوسرے کی غلطی کا اعلان کروں، بلکہ میرا طریقہ یہ ہے کہ اپنی عقل کو استعمال کر کے یہ جانوں کہ اس غلطی کے انجام سے بچنے کی تدبیر کیا ہے۔ یہ صرف ٹیکسی ڈرائیور کی بات نہیں، بلکہ وہ زندگی کا ایک کامیاب اصول ہے۔ لوگ عام طور پر کام یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسرے کی غلطی بتاتے رہیں، وہ دوسرے کی غلطی کو لے کر اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں، مگر یہ کوئی کام نہیں، بلکہ وہ صرف رد عمل یعنی ری ایکشن ہے۔ اس دنیا میں مثبت عمل سے کام بنتا ہے، نہ کہ رد عمل سے۔ رد عمل کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ آدمی کے پاس صحیح سوچ یعنی رائٹ تھنکنگ نہیں ہے۔ وہ صرف یہ جانتا ہے کہ جس کو وہ بطور خود غلط کرتا ہوا پائے اس کے خلاف وہ احتجاج کرنا شروع کر دے۔ ایسے انسان کا ہاتھ صرف ہارن پر ہوتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنی عقل کو بیدار رکھتا ہے۔ وہ اپنے ذہن کی قوت کو استعمال کر کے دریافت کرتا ہے کہ اصل معاملہ کیا ہے اور کسی مزید بگاڑ کے بغیر اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ احتجاج یعنی پروٹیسٹ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن دانش مند آدمی وہ ہے جو مثبت سوچ کے تحت صورتحال کا جائزہ لے اور پیدا شدہ مسئلے کا حقیقی حل دریافت کرے۔ غلطی کو درست کرنا اصل کام ہے، نہ کہ غلطی کے خلاف شور کرنا۔